دنیا میں سروائیول کے دو اصول یہ ہے کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھا کے زندہ ہے. ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھا کے زندہ ہے. بیکٹیریا آپ کے جراثیم کو کھا کے زندہ رہتا ہے. جراثیم جو ہے وہ آپ کے جسم کو کھا کے زندہ رہتا ہے. اور آپ دیکھیں بے شمار آپ جانوروں کو کھا کے زندہ رہ رہے ہیں، آپ سبزیاں کھا کے، آپ بھی کسی چیز کو کھا کے زندہ ہے. یہ میٹابولک سسٹم ہی تب قائم ہے. یہ جو ہمارا جو اندر پوری باڈی کا تال میل ہے، یہ تال میل قائم رکھنے کے لیے آپ کو کسی خوراک کی ضرورت ہے. وہ خوراک جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی ذریعے سے، چاہے وہ سبزی کھاتے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی جانور کھا جاتے ہیں، چاہے وہ اناج کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں. تو یہی حص خدا نے جو انسان دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں منع کیا کہ آپ نے گندم کی نہیں کھانی، اس لیے منع کیا تھا. وہ بڑا نیک پاک صاف انسان تھا، اور پھر جب اس نے یہ خوراکیں کھانے کی تو اس کے اندر اس ڈیولپ ہو. اب جو جاندار ایک انالیسس ہے میرا، اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ زیادہ گوشت کھا رہے ہیں، وہ انسانوں کو بھی کھانے کے ان کے اندر اس پیدا ہو جاتی ہے. اب جو دنیا میں فسادات ہیں، اس کی فسادات کی سب سے بڑی جڑ جو ہے وہ گوشت ہو رہی ہے. آپ سبزی بھی کھا سکتے ہیں، آپ دوسری چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سبزی آپ کو نہیں کھاتی. سبزی نہیں آپ کو کھاتی، آپ کو سانپ کھاتا ہے، آپ کو شیر کاٹتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ کو سیب نہیں کھائے گا، آپ سیب کو کھائیں گے. خدا نے ایک نیچر آپ کی جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک نیچر غذا بھی رکھی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو قومیں گوشت خور زیادہ ہیں، وہ قتل و غارت بھی زیادہ کرتی. ایک پہلو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو ہم بزدل ہوں گے. لیکن خدا نے آپ کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ آپ دوسرے انسان کو ماریں. بزدل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے بندے کو سوٹا ضرور ماریں. پھر آپ تو سوٹا کون مارے گا؟ جو گوشت کھائے گا. آپ جتنے بھی جانور دیکھیں جو گوشت خور ہیں، وہ سب کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، لڑاتے ہیں. اور جتنے بھی جانور سبزی خور ہیں، وہ ریوڑ کے ریوڑ گٹھے رہتے ہیں. ان کو ایک بندہ آنکھ لیتا ہے. آپ کتے کو ذرا آنکھ کے دیکھو، آپ شیر کو ذرا آنکھ کے دیکھو، نہیں آنکھ سکتے آپ. اس لیے کہ اس نے گوشت کھایا ہوتا ہے، وہ آپ کے آگے سے پڑے گا آپ کو. تو سویلائز اگر ہم نے رہنا تھا، یہ ایک عادت ہماری بگڑ چکی ہے. یہ دنیا میں، یہ میرا لیکچر 100 سال بعد بھی سنا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے معاشرے کو سویلائز کرنا ہے. 50% سویلائز ہو جائے گا اگر آپ آج گوشت خوری چھوڑ دیں. 50% فسادات کم ہو جائے گا. 50% آپ کی بیماریاں کا سب سے بڑا کیریئر جراثیم کو گوشت ہے. آپ یہاں گوشت رکھیں، آپ جہاں سبزی رکھیں، آپ فروٹ رکھیں، یہ 4 دن فروٹ سیب نہیں خراب ہوگا. گوشت رکھیں، یہ 3 گھنٹے بعد خراب ہو جائے گا. اس میں فوراً بیکٹیریا. راضی کو بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا کہ جہاں بہترین ہم نے اسپتال بنانا ہے، کہ جو اسپتال کے لیے موزوں ترین جگہ ہو. تو راضی نے کیا کیا تھا کہ شہر کے جتنے چوراہے تھے اس میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ جو گوشت سب سے پہلے خراب ہوگا، یہاں جراثیم زیادہ ہیں جو جب سے لیٹ خراب، تو جہاں گوشت لیٹ خراب ہوا تو اس نے کہا یہ بیسٹ جگہ ہے ہاسپٹل کے لیے کہ جہاں جراثیم کم ہے. تو کیریئر ہے. اب جس کو بیماری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ نے ریڈ میٹ نہیں کھانا. ریڈ میٹ سب سے زیادہ کیریئر ہے اسی بیکٹیریا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے آگے چل پڑے تھے کہ انسان کا جو رہن سہن ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کا. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ پائلز والا ہے، ڈائجسٹو ٹریک والا ہے، آپ بلڈ پریشر والا ہے، اور یہ جتنی ڈیزیزز ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ نے تو ریڈ میٹ کھانا ہی نہیں ہے. اور اتنی ایسی انڈیکیٹڈ، میرے پاس بواسیر والے جو مریض ہوتے ہیں، پائلز والے، ہیمورائڈز والے، تو میرے پاس آتے ہیں علاج کرنے کے لیے. تو میں پہلا سوال کرتا ہوں، میں نے کہا بڑا گوشت کھایا تھا؟ کہتا ہے جی کھایا.
आपको कैसे पता चल गया? मैं क्या मुझे पता चल गया? क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया होता है। समझ आइए? तो जब भी कोई स्किन की डिजीजेज होंगी, जब भी कोई इन्फेक्शन डिजीजेज होंगी, ये उसको बढ़ा देगा, ये उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया इसको भी जाके खाता है। आप इसको खुद मुहैया करते हैं जिस्म के अंदर डाल के कि आओ और बैक्टीरिया हमला हो। जो जिस्म में थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं, वो जब ये जाता है तो वो सारे और जिंदा हो जाते हैं और रेप्लिकेट हो जाते हैं, खा के उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। आई समझ? तो इसलिए मैं शायद कभी हमारी ज़िंदगी के बाद भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये रजिस्टर आके गोरे भी पढ़ेंगे जो मेरे लिखे हुए हैं, ये ज़रूर पढ़ेंगे कि ये क्या करता था, 300-400 मरीज़ रोज़ क्यों देखता था, कैसे देखता था, उसकी रश की वजह क्या थी। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं।